ہوا کا نہ ہونا، کیا یہ چیزیں ہمیں خدا سے جدا کر سکتی ہیں؟ ہم ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ مصیبتوں کا شروع ہے، ابھی یہ مصیبتوں کا شروع ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اگر اس سے بھی بڑی مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے تو پھر ہم کس قدر تیار ہوں گے اس کے لیے؟ ابھی ان چھوٹی چھوٹی پرابلمس کا مقابلہ بڑے ایمان کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ کلیسیا کو بھی بہت بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان کو قید خانہ میں ڈالیں گے، ان کو قتل کریں گے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم نہیں کی جائیں گی، جس طرح سے ابتدائی کلیسیا کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو اتنا عجیب ہوگا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے بہت سے برگزیدہ کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ زور سے بولیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے۔ وہ بھٹکیں گے کس طرح سے؟ انہی باتوں سے تو وہ بھٹکیں گے۔ جس طرح سے اب اگر مثال کے طور پہ اتوار والے دن لائٹ نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ عبادت میں نہیں آتے، بہت سارے لوگ چرچ نہیں جاتے، تو آزمائش کتنی سی ہے؟ چھوٹی سی، کہ لائٹ نہیں۔ تو آگے جا کر تو ہمیں اس سے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ ابھی تو سوار کے ساتھ دوڑ نہیں پاتا تو رتھ کے ساتھ تو کس طرح سے دوڑے گا؟ سب ٹائم ہم چھوٹی مشکل میں بڑی جلدی گر جاتے ہیں، لیکن بڑی مشکلات کا کس طرح سے سامنا کریں گے؟ آج ہم بائبل کو سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے، اور مثل نکالیے عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب جو اپنے ہمارا بائبل مقدس لے کر آئے ہیں وہ بائبل مقدس میں ضرور کھولیے۔ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت کو خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ مرکوم ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے ابھی جو ہم نے ورس پڑھی یہ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط ہے۔ عبرانی وہ لوگ جو اسرائیلی مسیحی، یہودی مسیحیوں کو عبرانی لوگ کہا گیا ہے، اور یہاں پر 10ویں باب میں خدا کا بندہ کلیسیا کو نصیحت کرتا ہے کہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے کیا نہ آئے؟ باز نہ آئے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ جیسا بعض لوگوں کو کیا ہے؟ دستور ہے۔ دستور سے مراد جس طرح سے ہم تمام لوگ پوری دنیا میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اگلے گھر، اور اگر کوئی بیٹی نہیں کرنا چاہتی تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ضرور دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہمارے گھروں میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو آج کل تو بہت زیادہ ہی شروع ہو گیا، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن ہم مطلب ایک اچھا کھانا بناتے ہیں، ایک میموریل سروس کرتے ہیں، ان میں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو بلاتے ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ کوئی ضروری ہے، بس کہنے نہیں جی یہ ساری برادری کا دستور ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ دستور ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن کلیسیا کا جو دستور ہے، جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، وہ ہے جمع ہونے سے باز۔ یہ ہمارا روحانی دستور ہے۔ وہ کہتا ہے بعض لوگوں کا یہ دستور ہے، ایکچولی یہاں پر
خدا کا بندہ جو ہے وہ اپنی اور ان اسرائیلی لوگوں کی بات کر رہا ہے، ان ایمانداروں کی بات کر رہا ہے جو ابتدائی کلیسیا میں جن کو دیکھا گیا ہو، جو یہاں پر برانیوں میں کی کلیسیا میں بھی آ کر وہ روز بروز خدا کے گھر میں آتے، عبادت گھر میں جاتے، دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی جی آپ عبادت میں ضرور جایا کریں، کیونکہ عبادت میں آپ آئیں گے تو آپ برکت پائیں۔ بائبل مقدس اس بات کے اوپر زور دیتی ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ اکٹھے ضرور ہوں، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر عبادت ضرور کریں۔ اگر ہم اس بائبل مقدس میں سے نکالیں واعظ کی کتاب اور اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، واعظ کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دوسرا اس کا سامنا کر سکتا ہے۔ آمین۔ اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دوسرے کیا کریں گے؟ اس کا سامنا۔ یہ جمع ہونے کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے برکت کا سبب ہے۔ ہم اکیلے بڑی دفعہ اپنی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر پاتے، روحانی اکیلے قائم نہیں رہ پاتے، اور خدا کا بندہ واعظ سلیمان اس بات کو لکھتا ہے روح کی ہدایت سے کہ جب کوئی ایک کا سامنا نہیں کر پاتا تو دو اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں، دو اس کا سامنا ضرور کرتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ ہوں گے تو ہم کس قدر آزمائش کا سامنا کر پائیں گے، ہم کس قدر اپنے بھائی کو اس کی مشکل سے نکال پائیں گے، ہم کس قدر ایک خاندان کو دعا کے سبب سے، نصیحت کے سبب سے، کلام کے سبب سے، پرستش کے سبب سے کس طرح سے ہم سے نکال پائیں۔ ہم جلدی نکال لیں۔ اگر ایک بندہ ایک آزمائش میں 2 سال کے بعد نکلتا ہے اور اگر وہ کلیسیا میں دستور بنا لے کہ وہ عبادت میں آئے گا، اپنی فیملی کے ساتھ عبادت کرے گا، تو یاد رکھیے وہ جلدی اپنی مشکل سے باہر آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت میں آ رہا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کلیسیا کھڑی ہے، اس کے ساتھ خدا کے لوگ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ پرستار کھڑے ہیں، اس کے ساتھ دعا کرنے والے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ روح سے معمور لوگ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ غیر زبانے والے کھڑے ہیں، اس کے ساتھ معجزے دکھانے والے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آمین۔ تو جب یہ سب کھڑے ہوں گے تو وہ جلدی مشکل سے باہر آ جائے گا۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ ایمانداروں کے درمیان میں معجزے ہوں۔ آمین۔ یہ نہیں کہا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا وہ بس وہیں پر ہی کام ہوگا، یہ کیا معجزے اور برکت اور غیر زبانیں اور قوت اور روح کا ظہور وہاں پر ہوگا جہاں پر جماعت ہوگی، جہاں پر وہ اکٹھے ہوں گے، جہاں پر وہ مل کر مقابلہ کر رہے ہوں گے، وہاں پر خدا اپنی برکت کو جاری کرے گا۔ آئیے میں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اور اس کا 2واں باب ہم نے بارہا پینٹیکوسٹل چرچز میں پڑھایا جاتا ہے، بار بار ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ دعا کرنے، تعلیم پانے، روٹی توڑنے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہے۔ اس میں رفاقت رکھنے میں، جمع ہونے میں انہوں نے اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیا۔ یہ ان کے دستور تھے کہ وہ تعلیم پانا ان کا دستور بن گیا، روٹی توڑنا دستور بن گیا، رفاقت رکھنا ان کا دستور بن گیا، دعا کرنا ان کا دستور بن گیا۔ اور ان کی جو رفاقت تھی، رفاقت ان کو تعداد اور معیار میں بڑھا رہی تھی۔ ان کی جو رفاقت تھی ان کی آزمائش کو ان کی زندگی سے دور کر رہی تھی۔ جو لوگ اس رفاقت میں جمع ہوتے تھے وہ دعا کر لیتے تھے، جو وہاں پر چلے جاتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر گیت گاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، وہ بچ جاتے تھے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو بار بار یہ پڑھنے کو ملے گا، یہ بات کے اوپر ہم غور کر پائیں گے کہ جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہ معجزہ کو پاتے تھے، جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہ برکت کو پا لیتے تھے۔ کیوں وہ برکت کو پاتے تھے؟ کیونکہ وہ جمع ہوتے تھے، وہ رفاقت رکھتے تھے۔ جب ہم مل کر عبادت کرتے ہیں تو پھر بہت سی نعمتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ آمین۔ جب ہم مل کر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سی نعمتیں، مثلا ایک شخص ہے، اس کو کلام سنانے کی نعمت ہے،
ایک شخص ہے اس کو شفا دینے کی نعمت ہے، ایک شخص ہے اس کو پرستش کی نعمت ہے، ایک شخص ہے وہ معجزات کی قدرت سے بھرا ہوا ہے، ایک شخص ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ تو پھر جب آپ اس گروپ میں، اس ٹیم میں، اس چرچ میں بیٹھ کر آپ دعا کر رہے ہوں گے، آپ عبادت کر رہے ہوں گے، تو یاد رکھیے وہاں پر آپ کے ساتھ بہت سی نعمتیں آپ کے پاس ہیں۔ آمین۔ پھر آپ کلیسیا میں آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیں گے کسی معجزہ کے لیے جس کے اندر نعمت نہیں ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پتھر ہو اور پتھر کو ہٹانے کے لیے اگر میں اکیلا اس کو ہٹانے کی کوشش کروں تو شاید نہ کر پاؤں، لیکن ہم 4 5 6 7 بھائی مل کر اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم ہٹا دیں گے۔ آمین۔ لیکن اکیلا میں زور نہیں لگا پاؤں گا۔ ہو سکتا ہے میں اپنی کسی کمر کی کسی مورے کے اوپر کوئی ضرب لگوا لوں یا چوٹ لگ جائے یا میرے ہاتھوں کو چوٹ لگ جائے، لیکن جب ہم سب مل کے کام کریں گے تو ہم یہ کر پائیں گے۔ آمین۔ بائبل مقدس کو اگر باغور پڑھیں، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدم کے پاس ایک عورت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چاہے آدم شادی شدہ ہو چاہے عورت شادی شدہ ہو، وہ آزمائش کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں، وہ اپنی برکت تب ہی بڑھا سکتے ہیں جب وہ جماعت میں جائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے ہر آیت کسی ایک آیت کو ایک خاص جگہ پر ہی نہیں ہم رکھ سکتے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو مطلب ایک اسپرچولی معیار میں اگر دیکھا جائے تو ایک روحانی شخص کا اکیلا رہنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کے ضروری ہے کہ وہ کانگریگیشن میں جائے، وہ ضروری ہے کہ وہ عبادت میں جائے، ضروری ہے کہ وہ خداوند کے حضور جمع ہوا۔ میں سب کا حوالہ نکالیے بائبل مقدس سے، آپ کو اور اچھے طور سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سب نکالیے رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 4 5 اور 6 آیت کو پڑھیں گے۔ رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے پڑھتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے۔ لکھا ہے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے۔ مسیح میں شامل ہو کر ہم کیا ہیں جی؟ ایک بدن ہے۔ ہم سب، ہم جو کلیسیا ہیں، باشمول پاسٹر، پرستار، میٹنگ پرزائڈ کرنے والے، ساز بجانے والے، بہنیں جو سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں، بھائی وہ بہنیں جو صرف یہاں پر آ کر سمجھتی ہیں کہ وہ صرف تعلیم جاتی ہیں یا وہ صرف گیت گا رہی ہیں، وہ بیٹے جو یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں بس یہاں پر بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، ایکچولی آپ صرف بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ سمجھیے اس بات، بائبل مقدس میں لکھا ہے جس طرح جسم کے اعضاء ہوتے ہیں اسی طرح ہم سب مسیح میں کلیسیا کے اعضاء ہیں، ہم سب مل کر مسیح کا بدن بناتے ہیں۔ اس آیت کو میں اور اچھے طور سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری نے کہا، اے باپ جس طرح تو مجھ میں اور میں تجھ میں ہوں، اسی طرح یہ سمراد وہاں پر جو کلیسیا تھی، یہ سمراد اس کے جو شاگرد تھے، وہ نے کہا اسی طرح یہ مجھ میں اور میں ان میں رہوں۔ آمین۔ یہ مجھ میں اور میں ان میں رہوں۔ اب وہ جب ہم میں ہیں تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روح القدس ہے۔ آمین۔ اگر وہ ہمارے اندر ہے تو پھر وہ روح القدس ہے، لیکن ہم اس میں کیسے ہیں؟ تھوڑے کنفیوژن ہے نا یہاں پر۔ جب وہ ہم میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ روح القدس کی صورت میں ہمارے اندر ہے، لیکن لکھا ہے جس طرح میں تم میں ہوں اسی طرح تم مجھ میں ہو۔ اب ہم اس میں کیسے ہیں؟
ہم مسیح کا بدن کیسے ہیں؟ اگر ہم کلیسیا کے ممبرز ہیں، اگر ہم کلیسیا میں عبادت کے لیے دستور کے مطابق جا رہے ہیں، اگر ہم جمع ہونے سے باز نہیں آتے، پھر میں پولس کی یہ بات پڑھتا ہوں، لکھو سنیے گا، لیکن کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا ہو تو سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیش بھی کرے، رحم کرنے والا خوشی سے کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ کلیسیا کے تمام لوگوں کے لیے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ سب مسیح کا اعضاء ہیں، اور اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھ جائیں کہ میں مسیح کا اعضاء ہوں، میں مسیح کا بدن جو اس زمین پر آج بھی موجود ہے کلیسیا کی صورت میں اس کا حصہ ہوں، تو پھر ہم اپنی ذمہ داری کو بہتر طور سے نبھا سکتے ہیں، کیونکہ ایمانداروں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ایمانداروں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس اعضاء کے کان ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس اعضاء کے پاؤں ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس اعضاء کی آنکھ ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس اعضاء کے بال ہوں، آپ مسیح یسوع کے باڈی کا کوئی بھی حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس حصے کو سمجھنے کے لیے آپ کو بار بار عبادت میں جمع ہونا پڑے گا، خدا کے لوگ دعا کرنی ہوگی، گیت گانے ہوں گے، بار بار اپنے خدا کو کہنا ہوگا، اے خدا مجھے بتا کہ میں کس خدمت کا حصہ ہوں۔ ایک وقت آئے گا آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں کلیسیا کا کون سا حصہ ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا کام ہے، اب میں کیا کروں گا، میں کیا کر سکتا ہوں، اور آپ کا دل اس بات پر آپ کو ابھارے گا کہ آپ وہ کام کریں اور آپ وہ کر پائیں گے۔ اگر ہم بائبل مقدس کو بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں مختلف جگہ پر مختلف طرح کے لوگ کام کرتے پرانے عہد نامے میں نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے راہب فاشا، یشوع کی کتاب 2 باب، وہاں پر دیکھیے کہ یشوع 2 لوگوں کو یرو میں بھیجتا ہے، لیکن وہ جب وہ 2 جاسوس جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو وہ رسی کے ذریعہ سے اپنی شہر کی دیوار سے باہر کی طرف لٹکاتی ہے۔ وہ اس دور کی کلیسیا کا حصہ تھی، وہ اپنی ذمہ داری کو پورے طور سے نبھا رہی ہے، وہی نہیں رسی اس اکیلی نے نہیں پکڑی ہوئی، ہو سکتا ہے اس کے بھائیوں نے پکڑی ہو سکتا ہے اس کے باپ نے پکڑی ہو سکتا ہے وہاں پر اور اس کے رشتہ دار ہوں جو اس کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے رسی پکڑی ہو اور وہ اس وقت کی کلیسیا کے ان 2 خادموں کی ہیلپ کر رہے ہوں، اور آج بھی کلیسیا میں یاد رکھتی ہے۔ آمین۔ اگر ہم کرنٹس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا 2 خط پڑھیں 6 باب 14 آیت میں ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ پولس رسول کے شاگردوں نے اسے گھر کی چھت سے لٹکا کر وہاں سے بھگا دیا، کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ انہیں مارنا چاہتے تھے، اور وہ کلیسیا میں کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی خدمت کے حصہ کو پورا کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے، وہ جو ان کو برکت ملی تھی انہوں نے وہ کام کیا، اور پولس اس خدمت کو لے کر اور آگے چلا گیا۔ یرمیہ کے دور میں عبد الملک کوشی نے کیا کیا؟ لکھا ہے یرمیہ کو کیچڑ کے ایک کنویں میں پھینک دیا، وہاں پر کیچڑ تھا، لیکن اب ملک کوشی نے کیا کیا؟ اس نے رسی لٹکائی، پرانے کپڑوں کی رسی بنائی اور لٹکائی اور یرمیہ کو نکالا، اور یرمیہ کی جب اس نے وہاں سے نکالا تو اس کے بعد کی جو یرمیہ کی نبوتیں ہیں وہ نبوتیں بعد کی ہیں۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ تم مصر میں نہ جانا، وہ مجبوراً اس کو بھی قید کر کے مصر میں لے گئے، اور انہوں نے وہاں پر جا کر مصر کے خلاف ان لوگوں کے خلاف نبوتیں کی، اور مصر کے بادشاہ کو اس نے کہا کہ دیکھنا اسی جگہ پر جو بابل ہے وہ اپنا تخت لگائے گا،
اور یہ کلام تھا، اور یہ کلام تب پورا ہوا جب اس کو اس رسی کے ساتھ باندھ کر عبد کشی نے نکالا۔ اگر وہ نہیں نکالتا تو وہ کلام پورا نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ اگر پولس رسول کو اس وقت وہاں سے نہ نکالا جاتا اور آگے نہ بھیجا جاتا تو شاید وہیں پر ہی اس کا خدمت سٹاپ ہو جاتی۔ وہ خدا آگے کسی اور سے خدمت لیتا، لیکن آگے خدمت سٹارٹ ہونے میں ٹائم لگتا، لیکن خدا اپنے لوگوں کو ان کی کلیسیا میں استعمال کرتا ہے۔ ہم سب کو خدا نے خدمت دی ہوئی ہے، ہم سب کو خدا نے اس خدمت کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ ہم کسی نہ کسی طرح سے خدمت کے حصے میں حصہ دار ہیں، اور اس حصہ میں ہمیں خدا کے حضور کام کرنا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کو باغور مطالعہ کریں، یسایہ نبی کا صحیفہ اگر ہم نکالنا چاہتے تو نکال لیجیے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 54 باب نکالیے، نصب پڑھیے، ان آیات کو پڑھیے، ہم سمجھ پائیں گے کہ آج کی کلیسیا میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ایک عام کلیسیا کے ممبر کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 54 چیپٹر نمبر 54، گرمی کی وجہ سے مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کو نیند آ رہی ہوگی، گرمی کی وجہ سے نیند آتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہوش کرو تھوڑا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 54 باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اپنی خیمہ گاہ، کس کی خیمہ گاہ؟ اپنی خیمہ گاہ، آپ کی کلیسیا، آپ کا چرچ، جہاں پر آپ عبادت کرتے ہیں، جہاں پر آپ جمع ہوتے ہیں، اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے۔ کیا کر دے؟ وسیع کرنے سے مراد بڑا کر دے۔ کیا کر دے؟ سب بولے گے کیا کر دے؟ ذرا ہاتھ چوک کے بولے کیا کر دے؟ بڑا کر دے۔ پھر آگے لکھا ہے ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر۔ اپنے مسکنوں کے پردے کیا کر؟ پھیلا۔ جس مسکن میں آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، جس مسکن میں آپ جمع ہوتے ہیں، اس مسکن کے اندر صرف آپ کا کام تعلیم جانا نہیں، یا صرف آپ کا کام گیت گانا یا کلام سننا، کلام سن کر اپنے گھر چلے جانا نہیں، وہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اپنی کلیسیا، اپنے مسکن، اپنے چرچ کے حدود کو بڑھانا ہے، اور چرچ کی حدود کو بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس دیوار کو توڑیں اور نالدے کمرے میں چرچ لے آؤ، یا آؤ دوار کرو کہ یار نالدہ بھائی فوجی ہو میں تو قبضہ کر، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں، میں جن لوگوں سے ملتا ہوں، ان کو میں اپنے چرچ، اپنی کلیسیا، اپنی گواہی، اپنی ذمہ داری کا ان کے درمیان میں گواہی دوں اور انہیں لے کر، یہ میرا کیا ہے؟ خدمت ہے، اور یہ میرا عام، میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں یہ کروں۔ ذرا اس کو آگے میں سمجھاتا ہوں۔ اگلی آیت میں رائٹر نے صحیح طور سے اس کو سمجھایا ہے، لکھا ہے اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر۔ کیا کر؟ اپنی ڈوریاں اور اپنی میخیں مضبوط کر، اس لیے کہ تو داہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ آمین۔ جو ویران گھر ہے، جو لوگ عبادت میں نہیں جاتے، جو دعا نہیں کرتے، ان گھروں کو، ان شہروں کو، ان لوگوں کو، ان خاندانوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ ان کو چینج کرنے کے لیے دو بڑے کام جو ضروری ہیں۔ راہب نے بڑی مضبوطی کے ساتھ رسی کو تھاما اور ایمان کے ساتھ اس نے اپنی میخ کو گاڑ کے رکھا، گو وہ یرو شہر کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے یقین رکھا کہ جب اسرائیل قوم اس ملک میں آئے گی تو میں ان کے ساتھ ایمان میں کھڑی ہوں۔ آمین۔ یہ اس کی میخ کھڑی ہوئی تھی، اور رسی کے اگلے کونے پر وہ دو جاسوس بندے ہوئے تھے جن کو یشوع نے بھیجا تھا، اور ان کو وہ بڑے ایمان کے ساتھ نیچے اتار دی تھی کہ تم جاؤ اور یشوع کو بتاؤ کہ ہمارے ملک کا یہ حال ہے، لیکن میں تیار ہوں تمہارے ساتھ مل جانے کے لیے۔ آمین۔ ہمیں اس طرح سے اپنی میخوں کو مضبوط اور ڈوریوں کو لمبا کرنا ہے۔ آپ کی ڈوری لمبی ہونی چاہیے، لوگوں کو چینج کرنے کے لیے، لوگوں کو گواہی بیان کرنے کے لیے، اور آپ کی میخ بھی مضبوط ہونی چاہیے
یہ نہ ہوئے بھی تسی کسی شرابی نو ٹھیک کرنے واسطے جاؤ پتہ چلے اگلے ہفتے بھائی جی آپ شراب پیندے نسلے بھن کسی بیبی نو دوائی سناؤ جائے تو پتہ چلے دوجے دن آپ کی بہ کے بدخوئیاں کرن دی محلے جو بھی لڑائی پئی ہے. مطلب آپ کی میخیں مضبوط ہونی چاہیے. آپ کی چرچ کے اندر آپ کی ذمہ داری، آپ کا خدا میں مضبوطی بہت ضروری ہے. آئیے اس کو اور اچھے طور سے سمجھتے ہیں. میں سے نکالیے خروج 23واں باب. ان دنوں میں اس کے اوپر کل رات کو 1 بجے میں ایک گھر میں تھا، تقریباً 12:30 بجے. تو اس گھر میں اس آیت کے اوپر بات کر رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیسیا میں آیت پڑھی جائے تاکہ کلیسیا اس کو سمجھے. خروج کی کتاب مقدس میں دوسری کتاب خروج کی ہو، اس کا 23واں باب. اور اس کی 25، 26 اور 27 آیت کو پڑھتا ہوں. بڑے دھیان سے سنیے، بڑے دھیان سے لکھیا ہے. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. اور تم کیا کرنا؟ خداوند اپنے خدا کی. یہ کانگریگیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کی اکٹھ کی بات ہو رہی ہے. جو اس وقت کی کلیسیا کی اکٹھے بیٹھ کر دعائیں اور ان کی عبادات کی بات ہو رہی ہے. خدا نے کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. تب وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا. پھر آگے سنیے. اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے سکاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی. اور میں تیری عمر پوری کروں گا. میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا. میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے. سنیے گا دھیان سے. بائبل مقدس میں سورج اور چاند کو کتنے دن کے بعد بنایا؟ کتنے دن کے بعد بنایا؟ 3 دن کے بعد، چوتھے دن. ہم آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے تو دن ہوتا ہے، یہی سمجھتے ہیں نا. لیکن پہلے جو 3 دن تھے وہ بغیر چاند اور بغیر سورج کے ہوئے، کیونکہ خدا نے جو روشنی بنائی تھی اس روشنی اور اندھیرے کو جب الگ الگ کیا تھا پہلے دن، اسی سے دن رات ہو رہے تھے. پہلے 3 دن اور 3 رات. سورج اور چاند بعد میں بنے ہیں، اور یہ خدا نے اس لیے بنائے تھے تاکہ سالوں اور مہینوں اور دنوں کی کاؤنٹنگ کی جائے. ذرا دھیان کے ساتھ بائبل کو پڑھیے. اس کا مطلب ہم جسے دن کا سورس سمجھتے ہیں، ایکچولی وہ دن کا سورس نہیں ہے. ہم اپنی ضروریات کا سورس سمجھتے ہیں ہماری جاب کو. یہ کل رات کو میں ایک گھر میں سمجھا رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا گھر کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ عبادت نہیں کرتے. بائبل مقدس کا اصول یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کام کریں اور آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہوں. گھر کے حالات ٹھیک ہونے پر، ملک کے حالات ٹھیک ہونے پر جو کام ہے، جو سورس ہے، وہ خدا ہے، اور خدا کی ہمیں عبادت کرنی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے تو عبادت کر. آپ جمع ہوئیے، آپ مل کر عبادت کیجئے، آپ مل کر اپنی نعمتوں کو اکٹھا کر کے خدا کے حضور دعائیں کیجئے، اس کی تمجید کیجئے، اس کی ستائش کیجئے، اس کے حضور جھکیے، کلام کو سنیے، معجزات کیجئے، شفائیں کیجئے، لوگوں کی شفایت کیجئے. اور روٹی پر برکت خدا کی طرف سے ہے، وہ ہمارے کام کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ہماری سورس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا سوچ یہ ہے کہ شاید میں پورا مہینہ کام کرنا تو پھر بھی روٹی ملتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہم کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یسوع نے کہا جسے تم دیکھتے ہو اس کا یقین رکھتے ہو. ہم اس بات کی آپ کے ساتھ گواہی، آپ کو گواہی دیتے ہیں جو اندھے کے خدا کی پرستش کرتے ہیں.
آمین. اور اندھے کے خدا کی پرستش روح اور سچائی کے ساتھ کی جاتی ہے. اور خدا یہاں پر یہی سکھا رہا ہے کہ تو عبادت کر, تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, جمع ہو تو میں تیری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا, برکت دوں گا, اور تیرے بیچ میں سے کیا دور کروں گا, بیماری. کہاں سے؟ بیچ میں سے. اٹس مین آپ کی باڈی کے اندر سے, آپ کی فیملی کے اندر سے وہ لعنت جو بار بار آپ کے سامنے آتی ہے اس کو وہ آپ کے اندر سے دور کرے. ہاللیلویا. میں آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں, ایسٹر سے لے کر اب تک, اپریل مئی جون 3 ماہ لگاتار میرے پیٹ میں کچھ پرابلم چل رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں جب بھی تھوڑا زیادہ بیمار ہوتا تھا تو ایک بار میں بھائی سلیمان, 2 بار بھائی سلیمان میں ہاسپٹل آیا گیا, ایک دفعہ میں اکیلا گیا. مطلب ان 2-3 مہینوں میں نے جب بھی میں بیمار ہوتا تھا میں بھاگتا تھا ہاسپٹل کی طرف. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر ہی میرا سورس ہے, وہ مجھے بچا دے گا. اور ایسا اس دفعہ میں نے سیکھا. میں اس دفعہ نا میں کہ خداوند ہن میں انہوں آخری بار جا لیندے, میں کسی اچھے ڈاکٹر کو جانا چاہنا. میں بھائی سلیمان نال لیا اور شام کو کیلوری ہاسپٹل ہے ادھر آرے بازار کی طرف, ہم وہاں پر چلے گئے. ڈاکٹر کو میں نے اپنا چیک اپ کروایا, انہیں مینوں السر کی دوائیاں دے دیتی پورے مہینے دیا, پورا مہینہ کھانیاں. اور میں دوائیاں دیکھ کے تو میں کہ یار ایویں آ کے تو مصیبت نہیں پی گئی دوائیاں, اور کٹھیاں لے لیا سی, کوری لے لی, کٹھیاں کر لی اور کٹھیاں کر کے گھر لے آیا, ایڈا پوڑا بنا کے لیا دوائیاں. اچھا دوائی لے آئے, کھانی شروع کی, 3 دن میں نا ٹھیک ہو گیا. تیسرے دن کیا ہوا کہ صبح میں اٹھا, میں کہ یا شکر ہے میں نا دوائیاں ٹھیک ہو گئی. تو دوپہر پہ پھر ہوئی دفعہ کبھی درد کبھی, اور اتنی شدید پہلے سے بھی درد نا وہ مطلب کہ پہلے 50 تھی پھر 100 ہو گئی, یعنی کہ درد کی بھی ریس بڑھ رہی ہے, بڑھتی جا رہی. میں نا رات کو خدا کے حضور جھک گیا, میں نے دعا کی, میں کہا خداوند سب سے پہلے میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا. میں نے تجھ سے زیادہ ایک ڈاکٹر پر اور میڈیسن پر بھروسہ کیا, میں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. مجھے یہ میرا گناہ معاف کر. میں اپنی زندگی میں اپنی عبادت تو میں کرتا ہوں, لیکن میں ایک اور کام کرتا ہوں. خداوند جو مجھ سے ہو پا رہا ہے نا وہ میں کرتا ہوں, اور وہ ہے دعا اور عبادت. وہ میں اپنی کانگریگیشن میں جا کر عبادت کرتا ہوں اور اپنے گھر میں دعا کرتا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. لیکن میں اپنی مرضی سے اپنے انتڑیوں کو یا اپنے معدے کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا, یہ تو کر سکتا ہے. اور میڈیسن کو بھی تو اس طرح سے بنا سکتا ہے کہ وہ میرے اندر اثر کرے. تو کچھ کر. تو دعا کر کے نا تو میں چھت پہ گیا, بڑی شدید درد میں جا کر دعا کرتے کرتے نا سو گیا. صبح اٹھا, ہوں میرے آسے پاس درد نہیں سی, ہوں دماغ سے میرے نا وہ سوئی اتنے ہی سی جتنی اڑی ہے. سم ٹائم نا وہ گیج ہوتی نا, گیج جی لگی ہوتی ہے, وہ بوائلر کا پریشر پہ ختم ہو گیا ہے, لیکن وہ سوئی کیونکہ خراب ہو گئی تو سوئی اتنے ہی اڑی رہی تھی 100 نہیں. وہ پہ پیچھے پریشر 0 ہوئے, اور پھر انہوں ہاتھ مارنے پینے 2 دن ماری تو پھر سوئی واپس اپنی جگہ تھی ہو جائے. وہ تو میرے نال نہیں جی, دماغ میرے جھالے بھی درد ہو رہی, تو درد میرے نہیں سی ہو رہی. میں ہاتھ لانا میں کہا لگتا ہے یہ درد ہو نہیں رہی, ہون کی دیا ہے. پھر میں نے سارا دن دعا کرتا رہا, میں کہا دیکھتے ہیں شام تک وہ بالکل نہیں ہو رہی تھی. وہ دماغ کو سوئی جڑی درد آ رہی تھی وہ بھی ڈگ رہی تھی. پھر میں سمجھ گیا کہ یہ میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہمارا جو سورس ہے ہم نے وہ غلط بنایا ہوا ہے. بہت سے میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں تسی کام کری جاندے جے, دوبارہ میں ڈیوٹی کری جاندے جے, تو پھر مہینے بعد 31 دن کہتے جے ساری پوری نہیں پہنتی. تو پوری کیوں پوے؟ اسی پوری پاؤں کا طریقہ اپنے ہاتھ رکھا ہے, یہ خدا کے ہاتھ لکھا ہے. تو خداوند اپنے خدا کی کیا کر, عبادت کر. یہ نہیں لکھا کہ تو 30 دن کام کر, یہ نہیں لکھا. کام تو تسی کریں گے لیکن اپنی زندگی میں عبادت کو لے کر آئیے. پھر دیکھیے گا کہ آپ کے روپے پیسے کے
اوپر، آپ کے جاب کے اوپر، آپ کے سسٹم کے اوپر کس طرح سے برکت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو اپنے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، پھر پڑھتے ہیں 25ویں آیت سے 23واں باب، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا۔ تیرے ملک میں، دیکھیے بیماری آپ میں سے نہیں بلکہ ہمارے ملک میں سے بھی جا سکتی ہے۔ اسی اپنی کلیسیا کے لوگوں سے دعا کرنے ہیں، خدا ساڑھے سبب نہ بہت سے لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے عبادت کرنی ہے۔ اور عام پنجابی میں اسی گھر چ کدی نہیں کیا میں گھر عبادت کرن ڈیا سا، کہندے جے نہیں کی کہندے جے گھر کی کرن ڈیا سا، میں دعا کرن ڈیا سا، کی کہندے جے دعا کرن ڈیا سا۔ تے چرچ جدوں جاندے جے اودوں کی کہندے جے میں عبادت تے گیا سا۔ یہ آسان لفظوں میں سمجھایا ہے تمہیں، یعنی کہ خدا نے کہا ہے اب خداوند اپنے خدا کی کیا کر خداوند اپنے خدا کی دعا نہ کر۔ اسی خدا کی دعا کرنے ہیں، کئی لوگوں نے دیکھا نا خدا کی دعا، سینٹ فرانسس کی دعا، متی رسول کی دعا، توبہ کی دعا، نہیں ایسا نہیں لکھا۔ خدا کی کیا کر عبادت کر۔ عبادت کی تھی، کانگریگیشن میں اکٹھی ہوئی، اپنے ایمانداروں کے ساتھ جمع ہو کر دعا کیجیے، پھر دیکھیے خدا کس طرح سے برکت گزاری کرتا ہے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کا ماحول کیسے بدلتا ہے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد ماحول کیسے بنتا ہے۔ آپ کے محلے والے بھی آپ سے مطمئن ہو جائیں گے، وہ بھی کہے گا بھائی جی جانے جانے میرے کو بھی دعا کر دو، وہ بھی کہے گا بھائی جی جانے جانے تھوڑی سی کلام کی گل دسو۔ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر عبادت ہو رہی ہوگی، جب ہم کانگریگیشن میں عبادت کر رہے ہوں گے، جب ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائیں گے کہ میں خدا کے بدن کا حصہ ہوں، اور خدا کے بدن کا حصہ اگر آپ فنگر ہیں تو فنگر اتوار کے دن اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہو۔ بائبل نے کہا کہ میں تیری چراغ دان کو ہٹاؤں گا، کیوں؟ سستی کی وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جگہ پر جل نہیں رہا، اس لیے ہٹایا جائے گا۔ اگر آپ خدا کے حضور چراغ ہیں تو پھر پورے وقت پر چلیے، پورے وقت پر لوگوں کو روشنی دیجیے، پورے وقت پر آ کر خدا کے حضور روشن ہو جائیے۔ خدا آپ کی عبادت کے سبب سے آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔ سب کہے ہاللویا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دعا کر شکر اور کہیں کہ خدا ان کو اے بابا سبحانی میرے مالک، میں تیری عبادت کے لیے آیا ہوں، میں تیرے حضور اپنے آپ کو رکھتا ہوں، تو مجھے برکت ہے، تو ہماری کانگریگیشن کو برکت ہے۔ آئیے سب دعا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سب اپنے لبوں کو کھول کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہلائیے، سستی سے تھوڑا سا باہر آئیے اور دعا کرنا شروع کر دیجیے۔ کھولیے اپنے لبوں کو، یہ مت سوچئے کہ ساتھ والا میری دعا سن رہا ہے، یہ سوچئے کہ میں بدن کا ایک حصہ ہوں، میں خداوند کا حصہ ہوں، اور جب میں خداوند کا حصہ ہوں تو میں بہت سے لوگوں کے لیے شفا بھی ہوں، میں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی ہوں، میں بہت سے لوگوں کے لیے خوشخبری کا پیغام ہوں، میں بہت سے لوگوں کے لیے نجات کی خوشبو ہوں، میں بہت سے لوگوں کے لیے کلام ہوں، میں بہت سے لوگوں کے لیے خدا کی آواز ہوں، میں بہت سے لوگوں کے لیے خدا کی نظر ہوں، میں بہت سے لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہوں۔ یہ مجھے اگلے تک پہنچانا ہے کیونکہ میں خدا کا حصہ ہوں۔ آئیے روح میں ہو کر دعا کرنا شروع کیجیے، اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیے، اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیے کہ یہ قدوس خدا میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، میں آج سمجھ گیا ہوں کہ میں تیرا حصہ ہوں، میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، تو مجھے چھو پاک کر، کیونکہ قدوس خدا تیرا بدن کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا، خدا تیرا بدن سست نہیں ہو سکتا، خدا تیرا بدن تجھ سے جڑا رہے گا۔ اے باپ سبحانی میرے مالک، میں اپنے آپ کو تیرے ساتھ جوڑتا ہوں، آج میں تجھ میں پیوست ہوتا ہوں، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو پھل لائے، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو کسی کی برکت بنے، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو مردے کو زندہ کرے، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو گناہگار کو بلائے، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو گناہگار کو نجات دے، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو تیری پرستش کرے، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو شکر گزاری کرے، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو لوگوں کو برکت دے، آج میں وہ حصہ بنتا ہوں جو کسی کے لیے شفا گزاری کرے۔ بڑی شفاخاری لگا تک برس ہو، کھولیں گے لوگوں کو دعا کرنا شروع کریں۔ اب آپ کی آواز مجھ تک آنی چاہیے، اب آپ اپنے لوگوں کو کھولیے، آپ ایماندار لوگ ہیں، ایمان سے دعا کیجیے، ایمان سے دعا کیجیے اور
सच्चाई को जानिए कि हम खुदा का हिस्सा हैं। लेकिन तुम कलीसिया में मसीह का बदन हो, हम मसीह का बदन हैं। आइए अपने हिस्सा को खुदा के हज़ूर पूरा पूरा काम कीजिए, वो हिस्सा बनिए। खुदा मखलूक नहीं है, खुदा का कोई हिस्सा अलग नहीं है उससे, उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप कोई हाथ है, कोई पाँव है, कोई कान है, कोई बाल है, कोई नाक है, कोई सांस है, कोई जुबान है। आइए अपने हिस्सा को खुदा के हज़ूर उठा दीजिए। कहिए कुदूस खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूँ। ऐ बाबा स्वामी मेरे मेरे सबब से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, मेरे सबब से निजात ज़ाहिर हो, मेरे सबब से तेरी बरकत जारी हो, मेरे सबब से तेरा कलाम फैले, मेरे सबब से निजात का काम हो। एक खुदाई कलीसिया की मानद मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ। तो मुझे छू और ब्लेस कर, तो मुझे छू और बरकत दे, तो मुझे छू और खड़ा कर, तो मुझे छू और इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं तेरे लिए हूँ। Praise the Lord Jesus। मैं चाहूँगा खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान से को सामने आ जाएंगे। Praise the Lord Jesus। और आप सब इल्तिमास करूँगा कि रूम में होकर दुआ कीजिए। Praise Hallelujah। Praise Hallelujah। Thank you Lord Jesus।